پیسے کو مینج کرنا یہ ایک بڑا ہنر ہے، یعنی کمانا، بچانا اور لگانا۔ عام طور پر یہ بڑے تاجر لوگ اپنے بچوں کو یہ ہنر سکھاتے ہیں، اور بچے بھی اپنے بڑوں سے یہ ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح کوئی اپنی کمائی کو خود نمائی دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اپنی دولت کو آنے والے نسلوں کی بہتری کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ مہنگائی تو یقیناً ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس پر تو بڑا وویلا ہوتا ہے، مگر برانڈ کے نئے کپڑے، جوتے خریدتے وقت قیمت کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو ایک گھر دار یعنی ہاؤس ہولڈ کو جن مسائل، چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک یقیناً مہنگائی ہے۔ سب کے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، گھر میں رہنے والے لوگ، معاشرے کا ایک ایک فرد۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پارٹنر کا ساتھ دینا ہے۔ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہیں کہ جیسے ہی انفلیشن ہوئی، مہنگائی بڑھی، اس وقت گھروں میں لڑائیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین چیز ہے کہ ایسے موقع پر ساتھ دیا جائے۔ چلیں، دو اہم ترین کام جو ہم نے کرنے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، فضول خرچی بند کر دیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اینڈ سیکنڈ، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی آمدنی یعنی انکم کو بڑھائیں۔ فی زمانہ کمپیوٹرز کی صورت میں آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے، وہاں آن لائن جائز طریقے سے پیسہ کمانے کا بہت بڑا موقع ہے۔ اٹس اے ویری بگ اینڈ واسٹ پلیٹ فارم۔ وقت کا صحیح استعمال کیجئے اور ایسے ہنر، ایسی سکلز، مواقع تلاش کریں جس سے آمدن بڑھ سکتی ہے۔ سو انکریز یور انکم۔ اخراجات بہت سے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیے، گلی کی نکڑ سے ماچس کی ڈبیا لینی ہے اور اس کے لیے گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال کیا جائے گا، جبکہ پیدل چلنے کے فوائد کتنے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اسی طرح گھر کی بتیاں بند کرنے کی عادت ڈالیے۔ اکثر لاپرواہی ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ اے سی کھلا رہ گیا، پنکھے چل رہے ہیں، obviously میٹر چلے گا تو بل تو آئے گا۔ تو ایسے اخراجات جو کہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر والے بیٹھ جائیں، آپس میں ایک میٹنگ کریں، ایک نیا پلان چاک آؤٹ کریں، نیا لاہ عمل بنائیں، اور پھر اس میں ایک دوسرے کو فالو اپ دیں کہ کس نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا۔ دیکھا گیا ہے کہ فیشن کے تبدیل ہوتے ساتھ ہی کپڑے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی کپڑے پرانے نہیں ہوئے، لیکن چونکہ فیشن تبدیل ہو گیا جناب، تو معاشرے میں سب کو دکھانا بھی ہے، وہ کپڑے پھینک دیے گئے۔ ایسے کپڑے نہ صرف آلودگی کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اس سے گھر کا بجٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میرے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھ یہاں تک کہ اس میں پیوند لگا ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق جب انسان کسی بڑے سٹور، مال وغیرہ میں خریداری کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خرچہ کر دیتا ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ سیل جناب، 2 کے ساتھ 1 فری، اور پھر جو دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کی باسکٹ بھری ہوئی ہے، اب اس سے چاہتے نہ چاہتے، کانشیسلی انکانشیسلی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ زیادہ چیزیں وہ خرید لیتا ہے، وہ چیزیں جن کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ بھی چیز خریدیں، صرف وہی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ سادگی، آسٹیرٹی، اس کا ٹرینڈ بنائیں۔ مختلف چیزیں فیشن میں آتی ہیں نا، تو آئیے سادگی کا فیشن بناتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صبح ناشتے میں طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر سجے ہو جناب، بلکہ رات کے سالن کے ساتھ بھی تو روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہر چیز میں سادگی لانی ہے تو یہ آ جائے گی، ہر کام میں سادگی لانی ہے۔ اور جب پورے دن میں کی ہوئی ایکٹیویٹیز میں سادگی کا رنگ نظر آئے گا تو پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا
کہاں کہاں سے یہ لیکیج بند ہو گئی اور آٹومیٹکلی بچت شروع ہو گئی. تو مشکل فیصلے خود بھی کیجئے, گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. کوشش کیجئے یہ 3 فیصلے کر لیں. ایک تو کچھ دوست بدل لیں, کچھ عادات بدل لیں, اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بدل لیں. جب یہ تینوں فیصلے آپ کر لیں گے تو ان کے اثرات, ان کا امپیکٹ آپ کو زندگی پہ نظر آئے گا. آپ مستقبل بدلیں گے, اور یہی چند چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے زیادہ اخراجات کی وجہ بن رہی ہوتی ہے. اکثر ہم نے یہ مہنگائی خود ہی جنریٹ کی ہوتی ہے. جیسے رمضان المبارک میں, عید کے قریب, یہ تاجر حضرات کی طرف سے ایسا رویہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھار یہ مہنگائی یہ بس سے باہر ہوتی ہے. اس کا جو اثر ہے پوری دنیا میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ کرائسس مینجمنٹ کا سیزن ہوتا ہے. پلان بی, پلان سی, پلان ڈی, اور انسان کی صلاحیت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کرائسس مینجمنٹ میں مشکل فیصلے کرے اور آنے والے وقت کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اپنی بات کو اس حدیث پاک پہ ختم کروں گا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اگر تم آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے مسافر کے سامان سفر کے برابر حاصل کرنے پر اکتفا کرو.